والدین کے انتقال کے بعد والدین کی ملکیت میں بیٹی کا کتنا حق ہوگا اور حساب کیسے ہوگا؟ اس کے حساب کے لیے تو آپ مفتی صاحب سے ملیے، دارالفتہ جائیے، مفتی صاحب پورا حساب کیلکولیشن بتا دیں گے۔ مگر میں اتنا بتا دوں کہ لڑکے کا 2 حصہ ہے اور لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ اور فرض کیجیے اگر 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں تو جتنی بھی ملکیت ہے وہ 4 دونی 8 اور 2 بیٹی 10 حصے میں بانٹی جائے گی۔ لڑکے کا 2 کر لیجئے، لڑکی کا 1، تو 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر 3 بیٹے ہیں 2 لڑکیاں ہیں تو 3 دونی 6 اور 2 8 حصوں میں بانٹی جائے گی۔ لڑکے کا ڈبل کر لو، لڑکی کا سنگل رکھو، اب جتنی بھی اس کو اتنے میں بانٹ دو، ہو گیا حصہ۔ اس میں یہی ہے کہ اور کہیں سنا ہے کہ جب تک بیٹی کا حق ادا نہیں کرو گے تو تمہارا مال حرام ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیٹی کا حق ادا نہیں کرو گے تو تمہارا مال حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حق ادا کرنا بیٹی کا، لیکن بیٹی کا حق یا بہن کا؟ باپ انتقال ہو گیا نا تو بھائی کا مال حرام ہوگا نا، اگر ہوگا بھی تو۔ بھائی اپنی بہن کا حق ادا نہ کرے تو گنہگار ہے، ایسا نہیں کہ اس کا سب مال ہی حرام ہوگا، ایسا نہیں، گنہگار ہے جب تک حق ادا نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں اسے حق ادا کرنا پڑے گا نیکیوں کی شکل میں۔ اور حق مطلب زندہ مرنے سے پہلے ہی باپ حق سب کا نہیں کر دے تو بس اسی انداز سے کریں، مفتی صاحب سے مل کے حصہ بانٹ کر جو بھی ہے، لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کا 2 حصہ، اس طرح بانٹ دے اپنی زندگی۔ یعنی ایسا بولتے ہیں کہ مطلب شادی اگر لڑکی کی ہو گئی تو وہ پرائی ہو گئی تو اب اس کو حق دینا نہیں چاہیے، مطلب یہ بس وہی کافرانہ اصول، یہ چیز نہیں، کافرانہ اصول ہے، یہ کافروں میں چلتا ہے۔ یہ جو جہیز کی رسم ہمارے اندر آئی ہے یہ ادھر ہی سے آئی ہے، نہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، کافروں کے یہاں ایسا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو 5 لاکھ 10 لاکھ کیش دے دیتے ہیں، برتن دیتے ہیں، سامان وامان ملا کے 20-25 لاکھ کا سامان اس کو دے دیتے ہیں، اور یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تیرا حق تھا، اب تو یہاں سے الگ ہو گئی، اب یہاں تیرا کوئی رائٹ نہیں، اس کے حصے کا پیسہ اور رقم اس کو دے دی جاتی ہے۔ یہ کافروں میں رواج ہے، مگر اسلام کا ایک طرح ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح میں جہیز کی صورت میں آپ حصہ اس کا مت دیجیے، دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جو سامنے آ رہا ہے وہ خود کفیل ہے، جبھی تو شادی کر رہا ہے، خود وہ یعنی کفالت کر سکتا ہے، خود اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ جب تو وہ شادی کر رہا ہے تو وہ اپنی عورت کا بوجھ اٹھائے گا، آپ سے جتنا ہو سکے اتنا کر دیجیے، باقی سارا بوجھ نکاح پڑھنے والے پر ہے، وہ اپنی بیوی کو سنبھالے گا، رکھے گا، مکان کا اور یہ جو کچھ بھی ہوگا۔ لیکن ہم نے کافروں سے یہ سیکھ لیا کہ اب لڑکیوں کو دولہا خریدا جاتا ہے، لڑکیاں بیچی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ جہیز دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو، بلکہ اسلام نے تو اس کا اگینسٹ کیا ہے کہ بجائے دینے کے لڑکے والوں سے کہا مہر دو، لڑکے والوں سے کہا مہر دو، اور مہر اچھی خاصی، وہ بحث ہو چکی ہے، اچھی خاصی مہر باندھی جائے تاکہ لڑکی کو اچھا خاصا پیسہ اس سے مل سکے اور وہ اپنا یعنی بیلنس کرے یا جو بھی کرے تاکہ آنے والی زندگی میں اسے دشواریوں کا سامنا نہ ہو۔ تو لڑکے سے اور دلوایا ہے، لڑکی سے تھوڑی دیا گیا، لڑکی والے تھوڑی دیں گے۔ یہاں تک کہ ہے کہ لڑکی والوں کے گھر جو کھانا کھاتے ہیں باراتی جا کے اور زبردستی پلاٹھی ولاٹھی مار کے اور ایک دم چوڑے ہو کے جو کھاتے ہیں، وہ بھی شریعت نے منع کیا ہے، یہ بوجھ ہے اس پر، یہ کھانا اس کے بعد نہیں ہے، شرعی کھانا نہیں ہے، یہ زبردستی کا کھانا ہے۔ شرعی یہ ہے کہ لڑکے والا ولیمہ کرے، وہ صحیح، وہ سنت ہے۔ لڑکی کے گھر جانا اور پھر دبا کے کھانا اور پھر کھا کے چاڑ کے وہاں سے چلنا، یہ سب بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ لڑکی پر جتنا بوجھ کم ڈالا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا، تو سچی بات تو یہ ہے کہ لڑکی والوں کا خرچ بھی لڑکے والے اٹھاتے ہیں، ان کا جو خرچ ہو
تو وہ لڑکے والوں کو اٹھانا ہے، یہ اسلام کی شریعت کے مطابق۔ ان کے یہاں اگر مہمان آئے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ چلو اتنا نہیں کر رہے تو کم سے کم تم تو اس کے اوپر بوجھ مت بنو۔ وہ اپنے مہمانوں کو سنبھالنے اتنی بہت ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ شریعت نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی طبیعت دیکھ رہے ہیں، رسم دیکھ رہے ہیں، رواج دیکھ رہے ہیں، اور اس کی پکڑ ہوگی محشر میں انشاءاللہ، سب کی پکڑ ہوگی، کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اللہ معاف کبھی نہیں کرے گا۔